السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی روح کو پھونکی جاتی، یعنی پرسوں ایک میں نے ویڈیو چھوڑا تھا، ابھی دوسرا اسی کے مطابق، روحوں کے مطابق، وجود کے مطابق کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ روحی نفقتو فیہ من روحی کی منزل آتی ہے اور وجود میں روح داخل ہوتی ہے۔ وجود میں روح داخل ہوتی ہے۔ اہل تصوف و اہل عرفان حضرات روحوں کے علم سے بہت خوب واقف رہتے ہیں۔ حضرات و اہل عرفان حضرات جو روحوں کے علم سے بہت خوب واقف رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ پتلا جب مکمل ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جب پتلا مکمل ہوتا ہے آدم کا یعنی بچہ، تو اس میں ایک روح پہلے سے موجود رہتی ہے۔ ایک روح پہلے سے موجود رہتی ہے۔ اس روح کو روح ملکی کہتے ہیں۔ ابھی آگے بھی اپنے اپنے پیر و مرشدوں کے صحبت میں جانکاری لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح ملکی میں وہ قوت پوشیدہ ہے۔ روح ملکی میں وہ قوت پوشیدہ ہے اپنے وجود میں۔ وہ روح ایک سے کہیں بن جاتی ہے، بنانے والے کے ہاتھ میں ہے۔ کہیں سے ایک بھی بن جاتی ہے۔ یہ روح جب چاہے اور جس مقام پر چاہے پہنچ جاتی ہے، اور پھر سے اپنے اصل مقام پر بھی آ جاتی ہے، اور اپنے اصل مقام پر بھی آ جاتی ہے۔ جب گنج مخفی میں تیار ہونے والا وجود مکمل ہوتا ہے، جب گنج مخفی میں تیار ہونے والا وجود مکمل ہوتا ہے تو فی 7 ایام کا بھید بھی پورا ہوتا ہے۔ 7 ایام کا بھید بھی پورا ہوتا ہے۔ اور نفقتو فیہ من روحی کے تحت جو روح وجود کے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی بچے کے اندر داخل ہوتی ہے، وہاں داخل ہوتی ہے تو روح الوی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں روح الوی جو کہ قدرت کی روح ہوا کرتی ہے، یہ روح اصل روح ہے صاحب۔ روحانیت کے معاملے میں بہت پابندی ہونا پڑتا ہے۔ یہی وجود زندگی میں رہ تک اپنی آخرت کو تیار بنا لینا ہوتا ہے۔ جب اپنے بھید کو جان لیتا ہے تو وہی اللہ اس کے رسول سے ڈرتا ہے۔ جب کوئی انسان سے ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ انسان سے معافی مانگنا ضرور ہے۔ اگر میں انسان سے غلطی کر کے میں مسجد میں جا کے معافی مانگوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو قدرت ہوا کرتی ہے، قدرت ہوا کرتی ہے، وہاں وہاں روح قدسی بھی رہا کرتی ہے۔ تصوف کے دائرے سے روح الوی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی روح سے ہوتی ہے، اور روح قدسی کی نسبت حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتی ہے۔ یہ عشق کے معاملے کے اندر اپنے حال میں اپنے پیر و مرشد بھید کھول کر بتاتے ہیں اپنے عاشقوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتی ہے۔ وجود کے ابتدا ہی سے روح ملکی رہتی ہے۔ اب ایک بات یہاں آتی ہے، جب تک ماہری نہیں بڑھتی تب تک بچے کا عمل ٹھہرتا نہیں۔ جب وہ وہی خون کھا کر اس کا وجود بنتا ہے،
ہم دعویٰ کرتے ہیں پاکی کا، اس کا راز جان لیجئے کیسا پاک ہوتا ہے. یہ پورا خون کا وجود بن کر آتا ہے، اور یہ ظاہری پاکی باطن پاکی کا ایک ذریعہ ہے. پہلے ظاہری پاکی ہونا، پھر باطن کا پاک ہونا. تو وجود کے ابتدا ہی سے روح ملکی رہتی ہے، تو اس کے ایام گزرنے کے ساتھ بولے تو دن کو بولتے ہیں، ساتھ ساتھ جیسے جیسے منزل ترقی ہوتی رہتی ہے، دوسرے خصوصیات کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ روحوں کا داخل ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. پہلے تو روح ملکی نے قیام کیا، پہلی روح انہیں قیام کیا تھا. اب روح علوی داخل ہوئی تو اس روح کے ساتھ ہی روح قدسی بھی داخل ہو جاتی ہے. جب ماں کے پیٹ میں پل رہے وجود کو 6 ماہ ہوتے ہیں، یعنی 6 مہینے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں دن رات کا کوئی ٹیمنگ نہیں تھا. اس زمانے میں 6 رات 6 مہینے کو ہی 6 دن بولا گیا ہے. یہ زمین آسمان نہیں، 6 دن ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے تو اس کو بولا گیا ہے. ہم نے 6 دن میں بنایا، 7ویں دن عرش پہ قرار پایا. یہ خبر کسی باخبر سے دریافت کر لو. تو 6 ماہ ہوتے ہیں تو اندر کا وجود ایک تو مکمل ہوتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں تینوں روحیں شامل رہتی ہیں. روح ملکی، روح قدسی، روح علوی. جب وجود مکمل ہوا اور روحیں بھی اپنے اپنے مقام پہنچے تو اب اندر کا وجود گھومنے لگتا ہے، ماں کے پیٹ میں گھومنے لگتا ہے. یعنی تصوف کے دائرے سے کائنات گھومنے لگی. گنج مخفی میں 6 ماہ پورے ہوئے تو وجود کے اندر کے اور باہر کے اعضاء بھی مکمل ہوئے اور وجود میں ارواح بھی شامل ہو گئے. اب بچہ وجود ماں کے پیٹ میں گھومنے لگ جاتا ہے. جیسے ہی وجود میں حرکت آ گئی ہر اعضاء بھی حرکت کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی دل، دماغ، پھیپھڑے، جگر آنتڑی وغیرہ یہ سب اپنے عمل میں لگ جاتے ہیں. وجود کے ارواح پورے وجود میں گشت کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر جا کر قرار پکڑ لیتے ہیں. یہ وجود کا علم بہت گہرا ہے. کتابوں قرآن میں ترجمہ گرجمہ پڑھ کر بیان کر بول کر چھوڑ کو جانا یا اسے سمجھانا بہت ٹف پڑتا ہے. دین سمجھانے کے واسطے کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے. کسی کی سمجھ میں آیا تو واہ واہ کہتا ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا تو جلت دیتا ہے. ہم نہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو دانشمند ہیں وہ لیتے ہیں. تو روح قدسی گشت کرتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر جا کر قرار پکڑ لیتے ہیں. ان میں روح ملکی کا مقام خفی رہتا ہے، یعنی چھپا ہوا رہتا ہے، خفی رہتا ہے. روح قدسی کا مقام خفی اور اخفی رہتا ہے. تو روح علوی مقام هو الحق یعنی عرشوں کے اوپر رہتا ہے، اور سمو استوا علال عرش کے تحت بلندی سے بلند مقام پر جا کر قرار پکڑ لیتا ہے. اس منزل کے بعد اب صرف چند دنوں کی بات ہی رہ جاتی ہے. تو چند دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی کسی بھی وقت گنج مخفی سے وجود باہر آ جاتا ہے. جب ڈلیوری کا وقت آتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے. تو تصوف کے دائرے سے یہی راز ظاہر ہوتا ہے کہ ایام میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور کل کائنات کو وجود میں لایا، اور وہی فی 6 ایام بھی گنج مخفی میں بچے کا وجود مکمل ہوا، اور گنج مخفی سے باہر آنے
کے لیے تیار ہے۔ ان رمز کی تفصیل انشاءاللہ آگے کی صفحات میں آئے گی۔ قدرت کے ہر رمز کو اہل تصوف و اہل علم حضرات اپنے وجود میں نہ صرف تلاش کرتے ہیں بلکہ انہیں پاتے بھی ہیں۔ فی 7 ایام کو ہی دیکھیں، ایک طرف وہ اس رمز کو قدرت کے دائرے میں دیکھتے ہیں، قدرت کے دائرے میں دیکھتے ہیں، تو ایک طرف وجود میں ہی تلاش کرتے ہیں۔ جو وجود ماں کے پیٹ میں مکمل ہو کر باہر آتا ہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اکثر بزرگان دین اس واجب الوجود لازم الوجود بھی کہتے ہیں۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھانا بھی پیر کا کام ہے۔ میں عام لوگوں میں اسے سمجھا نہیں سکتا، پھر بھی میں آپ کو اپنے پیر و مرشد کے لائن میں جا کر اپنے مرشدوں سے دریافت کر لیجئے، کیونکہ یہ وجود بہت ضروری وجود ہے۔ تصوف کی گہرائی میں جا کر اس واجب الوجود کے گہرے رمز کو اور اس کے ظاہر اور باطن راجوں کو پانا اور اس وجود میں پوشیدہ اسرار کی حقیقت کی تہ تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وجود کی تلاش کرنا گویا اس کی تلاش کرنا افضل العبادت میں آتا ہے، کیونکہ پورا بھید اسی وجود میں چھپا ہوا ہے۔ وجود بولنا آسان ہے، وجود کو پہچاننا مشکل ہے۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، جانتے کوئی نہیں، اور سارے خزانے اسی میں چھپے ہوئے ہیں۔ کہنے کو یہ وجود مٹی سے بنایا ہے، لیکن اس میں نور ہی نور ہے، اور نور کے پوشیدہ خزانوں سے یہ وجود لبریز ہے۔ یہ وجود بہت ہی لچکدار، اس کو جس راہ میں لے جائیں گے اسی راہ کا ہو کر رہ جائے گا۔ تو اہل تصوف صوفیاء اکرام حضرات کو پہلے اپنے وجود کی خوبیوں اور اس میں چھپے ہوئے قدرتی قوتوں کو جاننا چاہیے، اور جب وجودوں اور روحوں کا علم حاصل کر کے جب کوئی اپنی عبادت اور ریاضت میں منہ ہو جاتے ہیں تو ان کی عبادت میں لذت ہی لذت پائی جاتی ہے، اور جو راج عالم الغیب میں پوشیدہ ہے، جیسا عالم الغیب کہتے ہیں پوشیدہ چھپا ہوا ہے، ان سے بہت ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ افضل العبادت تلاوت الوجود کے رمز سے بھی آشنا ہو جاتے ہیں۔ اہل تصوف حضرات اور راہ حق پر چلنے والے عاشقان پیر و مرشد قبلہ سے اس واجب الوجود کے رمز کو کلمہ طیبہ کی گہرائیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ فی 7 ایام بھی زمین و آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور کل کائنات وجود میں آئے ہوئے ہیں، تو اسی 7 ایام کی نسبت سے 6 مہینوں میں نطفہ اپنی منازل کو قدم بقدم طے کرتے ہوئے علقہ بنا، اور پھر مجگہ بن کر شکل پکڑا اور ایک مکمل وجود بنا۔ اس راج کے تحت لا اور الہ یعنی نہیں اور ہے، یعنی نہیں اور اپنے منازل کو طے کرنے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں اور ہے کی منزل بھی اپنے پیر و مرشد کے صحبت میں دریافت کر لیجئے۔ تو منازل کو طے کرنے ہوئے کی منزل میں آیا ہے، اور الہ اپنے منازل کو ایک کے بعد دیگر طے کرتے ہوئے اللہ میں آ کر قرار پکڑا، اور منزل اور بھی آگے دکھائی دینے لگی، تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ میں آیا، تو یہاں
مطمئن ہوا اور جو راج مخفی تھا وہ بھی مکمل ہوا۔ اس کلمہ طیبہ میں چھ ہی منزلیں ہیں جو فی 7 ایام کی نسبت کائناتوں اور واجب الوجود میں پوشیدہ ہیں، وہی راج اس کلمہ طیبہ میں بھی پوشیدہ ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔